بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن۔ ہماری تقریباً جتنی بھی شناختیں ہیں وہ ہمیں میراث میں ملی ہیں، اور ہم ساری زندگی انہی شناختوں کے دفاع میں گزار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں مرد ہوں اور میں عورتوں کے حق میں بات کرتا ہوں تو مجھے یہ کہا جائے گا کہ آپ کیسے مرد ہو کے عورتوں کے حق میں بات کر رہے ہیں، آپ کی مردانگی کہاں گئی؟ اسی طرح اگر میں پٹھان ہوں اور پنجابیوں کے حق میں بات کر رہا ہوں، پنجابی پٹھان کے حق میں بات کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ کہا جائے گا آپ یہ کیسے اپنی قوم کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نفرت ہے، جو شدت ہے ہمارے رویوں میں، جو عدم برداشت ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ ہم نے کبھی اپنی شناخت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، اور یہی معاملہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مندر کے حوالے سے ہمارے رویے آپ کے سامنے ہیں۔ میں اس حوالے سے کوئی فتویٰ نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ سے کہوں کہ ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میں ہمیشہ کی طرح چند سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 4 مرلے جگہ جو ہے وہ دی گئی ہے، اور ادارہ برائے انسانی حقوق انہوں نے یہ جگہ دی ہے، اور اب جو ہے اس پر ایک بحث چھڑ گئی ہے، اور شدید مخالفت اس کی ہو رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ دارالاسلام ہے، اس میں کیسے مندر تعمیر ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ لال مسجد کا حوالہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بابری مسجد کا حوالہ دے رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی چند آیات رکھوں گا، کچھ احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، صحابہ کا طرز عمل کیا تھا اس حوالے سے، پھر آئین پاکستان نے غیر مسلموں کو کیا کیا حقوق دیے ہوئے ہیں، اور پھر قائد اعظم رحمہ اللہ علیہ نے اس حوالے سے کچھ ان کے فرمودات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور چند سوال میں اٹھانے کی کوشش کروں گا، اور جواب پھر آپ ان کو دیکھیے اور اس بارے میں ایک رائے قائم کر لیجئے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ وَلَقَدْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ یہ ڈگنیٹی آف پرسن جو ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی ہے تو اس کے اندر وہ کوئی رنگ، نسل، مذہب، کوئی چیز اس کے اندر میٹر نہیں کرتی ہے۔ انسانوں کی ڈگنیٹی اور عزت جو ہے وہ تمام انسانوں کی برابر ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اہم جو قرآنی اصول ہے، ارشاد باری تعالیٰ لا اکراہ فی الدین، یہ آپ زبردستی کا معاملہ جو ہے وہ دین کے معاملے میں زبردستی آپ کسی کو پکڑ کر اسلام میں داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے اس حوالے سے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، مشرکین ہیں، آپ ان کو گالی مت دیں، کیونکہ پھر یہ اللہ سے دشمنی میں جو ہے پھر اللہ کے بارے میں بھی وہ پھر ایسے ہی الفاظ استعمال کریں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی معاہد، کسی اقلیت پر کسی نے ظلم کیا، اس کا حق مارا، طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا، تو میں قیامت والے دن اس کی جانب سے کھڑا ہوں گا۔ اسی طرح جب غیر مسلموں کے وفود آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی میزبانی کرتے تھے۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد جب آیا اور آپ نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور سیرت ابن ہشام میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اپنی نماز مکمل کر لی تو انہوں نے پھر آپ سے مسجد میں نماز اپنی عبادت کرنے کے بارے میں جب اجازت مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اجازت ان کو دے دی۔ اور اسی طرح بڑا مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب آپ سے کہا گیا کہ آپ گرجے میں نماز پڑھیں تو آپ نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ اگر آج میں نے یہاں پر نماز پڑھی تو اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ یہ غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو مسجدوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیں گے۔ اب آئیے آئین پاکستان کی طرف۔ آئین پاکستان ان کو جو تحفظ فراہم کرتا ہے اس میں سب سے پہلے جان ہے، مال ہے، عزت ہے، آبرو ہے، عدالتی قانونی تحفظ ہے، پھر مکمل مذہبی آزادی ہے۔ یہ جو بھی اعتقاد عقیدہ رکھنا چاہیں اس میں کوئی منع نہیں ہوگا، یہ اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو منہدم نہیں کیا جائے گا۔ چند مناصب کو چھوڑ کر یہ تمام نوکریاں جو ہیں یہ بھی ان پر بھی وہ یہ ملازمتیں بھی یہ بھی وہ اس پہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم رحمہ اللہ علیہ کے کئی ارشادات ہیں جن کی ساری تفصیل میں نے 4 کالم اس عنوان پہ لکھے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس وقت صرف ایک آپ کا جو کوٹ ہے وہ قائد اعظم رحمہ اللہ علیہ کا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آل انڈیا مسلم لیگ کے مدراس اجلاس کی صدارتی تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اقلیتوں میں اعتماد اور تحفظ کا احساس پیدا کیے بغیر کوئی حکومت بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر کسی حکومت کی پالیسی اور پروگرام اقلیتوں کے بارے میں غیر منصفانہ، نامناسب اور ظالمانہ ہوں گے تو وہ حکومت کبھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکے گی۔ ہمارے ملک کی اقلیتوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہماری روایات، ہمارا ورثہ اور اسلامی تعلیمات ان کے لیے نہ صرف مناسب اور انصاف پسندانہ ہوں گی بلکہ ان کے ساتھ فیاضانہ سلوک بھی کیا جائے گا۔ اب آئیے غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کے معاملے میں ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، آپ ان کو جو ہے وہ یہود و نصارہ کو کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب قرآن آپ کو ان سے نکاح کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے، تو یہ کیسا نکاح ہوگا جس میں دشمنی بھی ہوگی؟
اس حوالے سے آپ غیر مسلموں کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک وہ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور ایک جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے ہیں. تو قرآن آپ کو ان سے منع کرتا ہے من دون المؤمنین, یعنی آپ مومنوں کو چھوڑ کے اسلام کو چھوڑ کے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے ساتھ دوستی کریں. ادروائز جو ہے وہ اسلام آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک رکھیں گے. قرآن کریم کی یہ آیت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم, یعنی جن لوگوں نے دین کے معاملے میں آپ سے جھگڑا نہیں کیا, آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکالا ہے, تو آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ پیش آئیے. اسی طرح کچھ اور آیات میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں احسن کما احسن اللہ الیک, میں نے کہا نا یہ میراث میں ہمیں سب کچھ ملا. یہ اسلام آپ کے پاس ہے تو یہ جو نیکی آپ کے ساتھ ہوئی ہے, جو احسان آپ کے ساتھ ہوا ہے, تو کچھ ایسا کیجئے کہ یہ احسان دوسروں تک بھی پہنچے. اور ارشاد باری تعالیٰ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, یہ جو برائی اور اچھائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو قرآن کا حکم ہے کہ آپ برائی کو اچھائی کے ذریعے, دوسروں کے رویے کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ بابری مسجد کو توڑ دیا اور یہ ظلم کر دیا. وہ ہمارا دین ہمیں ظلم نہیں سکھاتا. تو ہاں اگر برائی ہے بھی تو ہم نے اس کو جو ہے وہ اچھائی سے جو ہے وہ دور کرنا ہے. اور یہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے, صحیح مسلم میں ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں. کہ آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر تمام انسان محفوظ رہیں. یہ آپ کو سنن نسائی اور مسند احمد میں یہ حدیث ملے گی. اور سنن نبی داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا شہید ان العباد کلهم اخوہ, کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تمام بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخلق کلهم عیال اللہ, یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی فیملی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو اپنی فیملی میں سے وہی پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے گا. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی طرف. ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ تو یہودی, آپ نے فرمایا لیست نفسا, کہ یہ انسان نہیں ہے. اسی طرح ایک یہودی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا, تو وہ جب بیمار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت آپ پہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی, اس کو تھوڑا سا ریفرنس آپ خود تلاش کر لیجئے. تو یہ ہم سنی سنائی باتیں, جو میں نے اپنی بات اسی سے شروع کی, ہمیں میراث میں جو چیزیں ملی ہوئی ہیں اور کویسچن ہمیں کوئی کرنے نہیں دیتا, سوال کا کلچر ہم یہ جس کی اجازت نہیں دیتے, جس کی وجہ سے ہمارے رویے جو ہیں وہ ایسے ہیں. اسماء بنت ابی بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں, میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اجازت دی. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام, کبھی کسی لونڈی, کبھی کسی خادم, عورت, بچے, کبھی کسی جانور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اتنا بھی نہیں مارا. آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. تو یہ جو ہمارے رویے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, تو پھر ساری بات جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے گی. اب یہ سوال کہ کیا اس سے پہلے کبھی کسی اسلامی ملک میں, اسلامی ریاست میں یہ مندر اور یہ عبادت گاہیں یہ تعمیر کی گئی ہیں کہ نہیں؟ میں یہ علامہ شبلی نعمانی کا ایک قول رسائل شبلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسلامی شہروں میں اس کثرت کے ساتھ گرجے, بت خانے, آتش کدے بنے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا. بغداد خاص مسلمانوں کا آباد کیا ہوا شہر ہے, وہاں کے گرجوں کے نام مجمع بلدان میں کثرت سے ملتے ہیں. قاہرہ میں جو گرجے بنے وہ مسلمانوں کے عہد میں بنے ہیں, اور اس کا حوالہ جو ہے وہ میں نے آپ کو دے دیا. اب یہ سوال کہ اسلام کو خطرہ ہے, 97% مسلمان جس ملک میں رہتے ہیں اس میں 1% ہندو آبادی سے اسلام کو خطرہ ہے. پھر ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد کا ایک حصہ گرایا گیا, کیا یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مندر کے لیے گرایا گیا؟ میرا سوال یہ ہے, کیا یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ قانونی جگہ تھی؟ کیا یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت کتنی مساجد جو ہیں وہ غیر قانونی جو ہیں وہ جگہ کے اوپر تعمیر کی گئی ہیں؟ کیا یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس حوالے سے فتاوی جات بھی موجود ہیں کہ ایسی مسجد میں نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیا یہ مضمون آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ غیر قانونی مساجد اور بے بس انتظامیہ؟ یہ BBC کی ایک رپورٹ ہے, یہ آپ ضرور دیکھ لیں. کیا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے کیا وہ آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مندر توڑے تھے, یہ بت توڑے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑے تھے, دیکھیے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. انبیاء کرام براہ راست اللہ تعالیٰ سے مخاطب, ادھر سے ان کو جو ہے وہ احکامات, براہ راست احکامات ملتے تھے. اور اس میں دوسری بات جو ہے وہ ریاست ہے, ریاست مدینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں وہ آپ کے جو فیصلے ہیں
پیغمبر ہونے کے ناطے آپ کے جو فیصلے ہوں، پھر ایک جو اسلامی ریاست ہوگی اس کے جو فیصلے ہوں گے تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ میرے نزدیک اس ساری بات میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس مندر کی تعمیر کرنے یا نہ کرنے سے پوری دنیا کو کیا پیغام جائے گا۔ ہم عالمگیریت کے دور میں نہیں ہیں، اس کو ہم بعد از عالمگیریت کے دور میں ہیں۔ دنیا بہت زیادہ قریب آ چکی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مسلمان ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کچھ ایسا کریں کہ یہ نعمت دوسروں تک بھی پہنچے، ہمارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ہم نے ایک ضروری اعلان کر دیا نا کہ میں اس سے بری الذمہ ہوں، تو اتنی آسانی سے ہم بری الذمہ نہیں ہو سکتے کہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ یہاں پہ نہ لگے۔ جو ہم خربوں کا قرضہ ہمارے اوپر ہے، کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ یہ پیسے کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے تھے، یہ پیسے کہاں چلے گئے ہیں؟ آج مندر کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ٹیکس کے پیسے جو ہیں وہ اس میں نہیں جانے چاہیے۔ تو یہ چند سوالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔